الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ ہم نے بالکل ابتدائے قرآن سے شروع کیا تھا، الحمد سے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد حرفاً حرفاً، لفظاً لفظاً، سبقاً سبقاً آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 اور 117 تک۔ ناظرین کرام، ان دو آیات کی تلاوت ہم سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، جبکہ اللہ تو اولاد کے تصور سے بھی پاک ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، اور وہ جب بھی کسی امر کے وقوع پذیر ہونے کا فیصلہ کرتا ہے بس وہ کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں جو دو آیات ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو شرکیہ تصورات سے اپنی برات کا اعلان کیا ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر جا بجا اللہ رب العزت نے مشرکین کے اس تصور کی نفی کی ہے، اور خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں سورہ الاخلاص، اس میں اللہ رب العزت نے قل هو اللہ احد کہہ کر اس تصور کی جڑ کاٹ دی ہے۔ اور احد، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ احد کے معنی بھی ایک ہیں، واحد کے معنی بھی ایک ہیں، لیکن احد اس ایک چیز کو کہتے ہیں، جیسے کہ میرے ہاتھ میں واحد اس ایک چیز کو کہتے ہیں جو دو ہو جائے، اور احد اس ایک ذات کو کہتے ہیں جو تقسیم کے تصور سے بھی پاک ہو۔ لہٰذا سورہ الاخلاص میں بھی اللہ رب العزت نے اور قرآن کریم کے دوسرے کئی مقامات پر بھی اللہ رب العزت نے اس تصور کی نفی کی ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہے یا اس کا کوئی رشتہ دار ہے یا اس کا کوئی باپ بیٹا ہے۔ اور یہاں بھی ناظرین کرام ان دو آیات میں بھی اللہ رب العزت نے یہی اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اللہ رب العزت نے اپنے اختیار کن کی بات کی ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس وہ کن کہتا ہے، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا اختیار ہے، اس کی قدرت ہے، وہ کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو لفظ کن ہے، اسی سے نظام تکوین ہے۔ نظام تکوین کا ایک تعلق تو کائنات سے ہے، مظاہر کائنات سے ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مظاہر کائنات میں سورج ہے، اللہ نے کن کہا، سورج تخلیق پا گیا۔ زمین ہے، اللہ نے کن کہا، زمین بن گئی۔ سمندر ہیں، اللہ نے کن کہا، وہ تخلیق پا گئے۔ اسی طرح سے سورج، چاند، ستارے ہیں، اللہ نے کن کہا، وہ بن گئے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام اللہ کے نظام تکوین کا اور اس کے اختیار کن کا ایک تعلق انسان کی ذات سے بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسانی زندگی کے ناظرین کرام چند پہلو ایسے ہیں جو نظام تکوین کے تحت ہیں۔ مثلا انسان کی زندگی، اس میں کسی دوسرے انسان کو مداخلت کا حق نہیں ہے، اور اللہ کے اختیار کن میں بھی، اس کے نظام کن میں بھی کسی دوسرے کو مداخلت کا حق نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کے بارے میں نظام تکوین یہ ہے کہ انسان کی زندگی کتنی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، کب تک ہے اللہ کو معلوم ہے، کیسی گزرے گی اللہ کو معلوم ہے، اس کی موت کب، کہاں، کیسے آئے گی، نظام تکوین کے تحت یہ طے ہے، اور کسی انسان کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ نہ وہ انسان کی موت کا وقت بدل سکتا ہے، نہ مقام بدل سکتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام اللہ کے نظام تکوین میں انسان کی زندگی اور موت کے علاوہ شفا، بیماری اللہ کے اختیار میں ہے۔ بیماری کب، کہاں، کون سی آئے گی، اور اس کی شفا کب، کہاں، کس سے آئے گی، نظام تکوین میں طے ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام اولاد، رزق، عزت، انسان
کچھ بھی کر لے اس میں دخل نہیں دے سکتا۔ وہ دینے پہ آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف اولاد دے بلکہ اولاد کو بھی انبیاء بنا دے، اور نہ دینے پہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد کمباری اہلیہ ہیں، ہماری ماں ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو بھی اولاد نہیں دی۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کا اختیار کن ہے، اس کا نظام تکوین ہے۔ ہمارے لیے اللہ نے کیا طے کیا ہے یہ تو اس کا اختیار ہے، ہمارے لیے نظام تشریعی ہے، یا جس کو ہم دوسرے لفظوں میں نظام شریعہ کہہ سکتے ہیں، ہم اس کے تابع ہیں۔ اب نظام تشریعی کیا ہے، نظام تکوین کیا ہے، اللہ کا اختیار کن کیا ہے، ناظرین کرام اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے، یہ آج پروگرام صدائے قرآن کا موضوع ہے۔ اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام آج پروگرام صدائے قرآن میں میری دائیں جانب جو مہمان شخصیت ہیں، ماشاءاللہ وہ جید عالم دین ہیں، قاری القرآن ہیں، حافظ القرآن ہیں، ماشاءاللہ عالم بھی ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ علم کا عالم بھی ہیں، استاذ ہیں، اور بہت خوبصورت پیرائی میں گفتگو کرتے ہیں، دلیل اور سند کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ جناب مفتی عبدالشکور حقانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب وبرکاتہ۔ خوش آمدید، بہت شکریہ پروگرام صدائے قرآن میں آپ آئے، پہلی دفعہ آئے، ابھی آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے نہایت پرسوز آواز رکھتے ہیں، تشریف لائے ہیں جناب سعید رضا فریدی۔ ناظرین کرام آپ ان کو دیکھیں اور ناز کریں اپنے وطن کی پولیس پر۔ ہمارے وطن کی پولیس اپنے اندر ایسے بھی آفیسرز رکھتی ہے، سرونگ ایڈیشنل آئی جی پولیس جناب غلام رسول زاہد قرآن میں پی ایچ ڈی ہیں، اور سعید رضا پولیس میں یونیفارم میں ہوتے ہوئے ماشاءاللہ لور آف دا پروفٹ ہیں، اور بحضور سرور کائنات خوبصورت انداز میں نعت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین کرام ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے پولیس کے اوصاف میں نبی کی محبت بھی شامل ہے، ان سے عشق بھی شامل ہے۔ مفتی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک مرتبہ پھر، آپ پہلی دفعہ تشریف لائے، اور ہمارے لیے بہت سکینت کی بات ہے، راحت کی بات ہے، اور اعزاز کی بات ہے آپ کا آنا، اور امید ہے اس کے بعد آپ ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ رہیں گے اور آتے رہیں گے۔ مقدمہ میں نے سامنے رکھا مفتی صاحب، اور شروع میں نے عرض بھی کر دیا اور آپ نے سماعت بھی کیا کہ ہمارے پروگرام کی صدائے قرآن کی خصوصیت یہ ہے، پبلک نیوز ٹی وی چینل کا یہ اعزاز ہے کہ ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا، کوئی آیت مس نہیں کر رہے، کوئی لفظ مس نہیں کر رہے، اور الحمدللہ لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً سبکن سبکن آج ہم پہنچے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 اور 117 تک، اور کل انشاءاللہ 118 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، وہاں سے پروگرام شروع ہوگا، جہاں سے جس آیت پہ ختم ہوتا ہے اگلا پروگرام اگلی آیت سے شروع ہوتا ہے۔ تو ایک تو آپ کے سامنے یہ بات رکھنی تھی، دوسرا آج کا جو سبق ہے ہمارا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے تو اس تصور سے ہی اپنی برات کا اعلان کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اس نے جا بجا کہا ہے میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں اس تصور سے بھی پاک ہوں۔ پھر اس نے اپنا اختیار کن بیان کیا ہے۔ مصعب مجموعی انداز میں کیا ارشاد فرمائیں گے کہ اس میں ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے اس خوبصورت پروگرام میں ہمیں یاد کیا، ہماری اعزاز ہے ہمارے۔ اور صدائے قرآن اصل میں ہر مسلمان کے لیے سبق ہے کہ وہ خود دیکھے کہ قرآن مجھے کیا آواز دے رہا ہے، جی مجھے قرآن کس راستے پہ چلانا چاہتا ہے، جی بالکل، اور میں کس راستے پہ چل رہا ہوں۔ اگر تو میں قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہوں تو میں بہت اچھا ہوں، لیکن اگر خدا نخواستہ قرآن کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر میں غلط راستے پہ چل رہا ہوں تو آپ کا یہ پروگرام اسے دعوت دے رہا ہے، صدا دے رہا ہے، پکار رہا ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، تو قرآن کریم کے پیغام کو سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ بالکل۔
آج جو ہمارا عنوان ہے، یہ ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 اور 117 جی کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، جی جی کہ جو لوگ مشرک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ جی ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو اللہ کی اولاد مانے گا وہ مومن نہیں رہ سکتا، وہ مشرک ہوگا۔ اور قرآن کریم میں یہ بتایا گیا کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، جی بالکل، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا۔ جی اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اگر کسی میں کوئی بھی کجی رہ گئی میں اپنی شان کریمی سے معاف کر دوں گا، لیکن شرک نہیں معاف۔ شرک معاف نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شرک کرتا تھا لیکن صدائے قرآن کے ذریعے اسے معلوم ہو گیا کہ شرک تو گناہ ہے اور اسے توبہ کر لی، اب اس کی معافی ہے۔ یعنی وہ شرک کرنے والا جو موت سے پہلے توبہ نہ کرے اس کی معافی نہیں ہے۔ اگر موت سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہ امید دلائی ہے کہ جب تم موت سے پہلے توبہ کر لو گے تو میں معاف کر دوں گا۔ جی بالکل۔ تو آج کے سبق میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرے دل کے خانے میں کہیں شرک تو نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اللہ کی صفات جیسی کوئی صفات نہیں، اللہ کے اختیارات جیسے کسی کے پاس اختیار نہیں۔ تو یہ اصل میں توحید ہے۔ اگر کوئی اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات اور مانتا ہے یا اللہ کی صفات کو بعینہ اس کی مخلوق میں مانتا ہے یا اللہ کے اختیارات کو اللہ کی مخلوق میں مانتا ہے تو یہ شرک کر لیتا ہے، اور اللہ نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا، نظریہ تھا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ نے صاف فرمایا کہ اللہ کی اولاد نہیں۔ سبحانہ، سبحان کا معنی ہوتا ہے ہر کمزوری سے پاک، جی بالکل، ہر عیب سے پاک۔ اب ہم سوچیں کہ اللہ نے اولاد کو عیب کہہ دیا۔ اللہ کی ذات کے لیے اولاد کا ہونا واقعی عیب ہے، لیکن مخلوق کے لیے اولاد کا ہونا عیب نہیں، یہ خوبی ہے، جی یہ اس کے لیے خوبی ہے۔ لیکن اللہ کے لیے اولاد کا ہونا یہ عیب ہے۔ اس کی وجوہات ہیں۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جو جسم سے پاک ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے۔ جی بالکل، وجود اور چیز ہے، جسم اور چیز ہے۔ اب ہمارا یہ وجود ہے، یہ جسم ہے، یہ نظر آ رہا ہے، لیکن ہمارے جسم میں ایک عقل ہے، ایک روح ہے، روح ہے، اس کا وجود ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ جی اسی طرح اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے لیکن وجود ہے اللہ کا، ہر جگہ موجود ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اللہ کی اولاد مانتا ہے تو سب سے پہلا جرم اس نے یہ کیا کہ اللہ کا جسم مان لیا۔ دوسرا جرم اس نے یہ کیا کہ اللہ کے جسم کے اعضاء مان لیے۔ جی جی، اعضاء، جسم کے اعضاء ہوتے ہیں نا، پارٹس ہوتے ہیں۔ جب آپ کہیں گے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا جسم مانا اور اللہ کے جسم کا حصہ مانا، صحیح، کیونکہ اولاد اپنے ماں باپ کے جسم کا حصہ ہوتی ہے، اور یہ دونوں عیب ہیں۔ اگلی بات، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانی جائے تو پھر دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، وہ جو اولاد ہے وہ یا تو اللہ کی ہم جنس ہوگی، جو جنس رب کی ہے اسی جنس سے ہوگی، تو اللہ تو کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ جی بالکل، اور اگر وہی جنس نہ مانی جائے بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ کسی اور جنس کا ہے، اولاد کسی اور جنس کی ہے، تو یہ تو انسانوں میں بھی عیب ہے صحیح، کہ ہم انسان ہیں، ہمارے ہاں کسی اور جنس کی اولاد پیدا ہو جائے تو عیب نہیں، بالکل، تو اللہ کے لیے بھی عیب ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اور کمزوری سے پاک اس لیے فرمایا کہ عموماً انسان اولاد اس لیے چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں میرے کام آئے گی، میرا سہارا بنے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ پہ تو نہ بڑھاپا ہے، نہ جسم ہے، نہ کمزوری ہے، نہ اللہ کو ضرورت ہے کسی کے سہارے ایسے کی۔ تصورات سے پاک ہے۔ ایسے تصورات سے اللہ بالکل پاک ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک بریک ہے اور آپ کی اجازت سے میں وقفہ لے لوں۔ وقفے کے بعد میں آپ سے عرض کروں گا کہ مفتی صاحب بالکل ٹھیک آپ نے درست سمت رہنمائی ہماری کی ہے، لیکن جو اللہ کے اوپر اولاد ہونے کا تصور رکھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، اس طرح کا باطل ادراک رکھتے ہیں، میں یہ کہوں گا کیا ان کی آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا ان کی عقل نہیں ہے؟ کیا ان کے دل دھڑکتے نہیں ہیں؟ کیا ان کو شعور نہیں ہے؟ چلتے پھرتے ہیں
اور سب کچھ سمجھتے بوجھتے ہیں، کیا وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ ان کے دل تو ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں، آنکھیں تو ہیں بصارت نہیں، کان تو ہیں سماعت نہیں، کیا یہ وہی اسی دائرے میں آتے ہیں؟ وقفے کے بعد آپ سے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جناب مفتی عبدالشکور حقانی نے بہت خوبصورت آغاز کیا ہے آج پروگرام صدائے قرآن کا۔ وقفہ ہے اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں محبت کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 اور 117، جس میں اللہ رب العزت نے ناظرین کرام اس تصور سے اپنی برات کا اعلان کیا ہے کہ میری کوئی اولاد ہے، یا میرے ساتھ کوئی شریک ہے، یا میرے کوئی جیسا ہے۔ یہ تمام تصورات توحید کے تصور کے منافی ہیں، اور توحید ہمارے ایمانیات کی بنیاد ہے۔ اور ناظرین کرام اس پہ گفتگو فرما رہے ہیں ہمارے آج کے مہمان جناب مفتی عبدالشکور حقانی۔ مفتی صاحب، میں نے عرض کیا تھا وقفے میں جانے سے پہلے کہ کیا وہ لوگ جو مشرک ہیں کوئی جانور تو نہیں ہیں، انسان ہیں، اسی زمین پہ چلتے پھرتے ہیں اور شعور رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند بھی سمجھتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے وہ سب کچھ سمجھتے جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے یا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ کیا بنیاد ہے ان کے تصور کی؟ بنیاد اصل یہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کو اپنے پہ قیاس کرتا ہے نا کہ شاید اللہ بھی ہمارے جیسا ہے، تو پھر عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، پھر اللہ کی قدرت نظر نہیں آتی، وہ اپنے پہ قیاس کرتا ہے کہ جس طرح مجھے اولاد سے پیار ہے اور اولاد مجھے کسی کی سفارش کرے گی تو میں مان لوں گا، وہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ سے بخشوانے کے لیے بھی سفارش کی ضرورت ہوگی، اور وہ اللہ کی اولاد ہے، ہم اسے خوش کر لیں گے، اسے راضی کر لیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ ان کا یہ تصور ہے، اور اسی لیے جس طرح مشرکین مکہ نے 360 بت بنا رکھے تھے، وہ روزانہ کے اعتبار سے الگ الگ بت ان کے تھے کہ آج اس کی عبادت ہے، کل اس کی ہے، پرسوں اس کی ہے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ یعنی ایک ذات سارے کام نہیں کر سکتی۔ وہ بھی اپنے پہ قیاس کرتے تھے نا کہ جب ہم سارے کام نہیں کر سکتے تو اللہ بھی نہیں کر سکتا ہوگا۔ جب تک اللہ کی ذات سمجھ میں نہیں آئے گی نا، اس وقت تک شرک کا یعنی شرک کی جڑ ختم نہیں ہوگی، شرک کا تصور ختم نہیں ہوگا جب تک اللہ کی ذات سمجھ میں آئے گی۔ تو معرفت حق ضروری ہے۔ اسی لیے 23واں پارہ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران مکہ کو بلایا اور ان کو دعوت دی کہ ایک جملہ میں ایسا جانتا ہوں اگر وہ تم کہہ لو تو پورے عرب میں تمہاری عزت ہوگی، فوراً بتائیے فوراً بتائیے، کہو لا الہ الا اللہ۔ تو وہ حیران ہو گئے۔ پھر اس پہ ابو جہل نے کہا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہم اتنے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا بنا لیں؟ یعنی ہمارا تصور تو یہ ہے کہ سارے مل کے نظام چلا رہے ہیں، تو ایک خدا کیسے چلا سکتا ہے؟ اور ابو لہب نے کہا تھا کہ یہی کہنے کے لیے ہمیں بلایا ہے۔ جی ہاں، تو یہ اس لیے جب تک یہ اللہ کی ذات سمجھ میں نہیں آئے گی نا، اس وقت تک شرک کا تصور ختم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کی ذات کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ تم ان مثالوں کو جب دیکھو گے تو تمہیں رب کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پہ سورج، آپ نے بھی ذکر فرمایا تھا کہ سورج چاند ستارے، تنہائی میں بیٹھ کے 5 منٹ بھی اگر بندہ غور کر لے کہ اتنا بڑا سورج ہے، لاکھوں سال سے ایک ڈگر پہ چل رہا ہے، بریک نہیں لیتا، کبھی یہ نہیں آیا کہ چاند چلتے چلتے آج اس کی گراریاں کی تقدیم و تاخیر ہو گئی ہو یا اس کی گراریاں فیل ہو گئی ہوں، آج وہ چل نہیں سکتا۔ جب یا آج اتفاق سے وہ مغرب سے طلوع ہو رہا ہے۔ ہاں، اگر ایسا سوچے گا تو پھر بندے کو سمجھ آئے گی کہ نہیں، اس کو چلانے والی ایک ذات ہے۔ میں آسان لفظوں میں کہہ دوں، ایک بوڑھی اماں تھیں، چرخہ کاٹتی تھی، تو ان سے کسی نے کہا کہ اماں اس کائنات کے نظام کو کوئی چلانے والا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا ہے۔ اچھا، تو انہیں کہا چلانے والا ایک ہے زیادہ؟ ان کا بیٹا ایک۔ آپ کو کیسے سمجھ آئی؟ اس بوڑھی اماں نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ آیا کہ چلانے والا ہے چرخے سے، اور اسی سے سمجھ آیا کہ چلانے والا ایک ہے اور نہیں ہے۔
تو ان کا یہ کیسے؟ فرمایا چرخہ پڑا ہے نا، وہ تو نہیں چل رہا، میں چلاؤں گی تو چلے گا نا۔ ایک چھوٹا سا چرخہ بغیر چلائے نہیں چلتا، تو کائنات کا نظام بغیر چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ تو اس لیے اتنا مان لیا کہ کوئی ہے چلانے والا۔ جی جی اب یہ ہے کہ چلانے والے ایک ہیں، ایک سے زیادہ ہیں۔ ان کا مجھے چرخے سے سمجھ آیا کہ میں چرخہ چلاتی ہوں تو وہ چل رہا ہے، اگر میرے سامنے دوسری عورت بیٹھی ہو، وہ مخالف سمت میں چلائے، میں ادھر چلاؤں وہ ادھر چلائے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کائنات کا نظام لاکھوں سال سے چل رہا ہے اور اس میں کوئی فساد نہیں آیا، جی جی تو اس سے پتہ چلتا ہے چلانے والا ایک ہے۔ اگر اس کے ساتھ مقابلے میں کوئی اور بھی ہوتا تو پھر کائنات کا نظام نہ چلتا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات کے نظام میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا تو لفسدتا، یہ زمین و آسمان کا نظام برباد ہو جاتا، یہ ختم ہو جاتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ جو لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی، وہ قرآن نے بھی بتا دیا ہے کہ بظاہر پڑھے لکھے ہوں گے، ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے، دنیا کے معاملات میں بڑے ماہر ہوں گے، بلکہ شورائی ممبر ہوں گے، پنچایتی لوگ ہوں گے، لیکن کیوں نہیں سمجھ آئے گا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ان کے دلوں پہ سمعہم، اللہ نے مہر بس اللہ نے مہر لگا دی۔ اب کوئی انسان یہ کہے کہ جی مہر تو اللہ نے لگائی، میرا کیا قصور؟ اللہ فوراً مہر نہیں لگاتا، جب بندہ حد سے گزر جاتا ہے بے ادبی میں، گستاخی میں، تو پھر رب مہر لگاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین کرام، اصل تو بات یہی ہے جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی ہے، حقائق تو یہی ہیں۔ نظام کائنات اپنے آپ نہیں چل رہا، کچھ چلانے والا ہے تو چل رہا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کے ذہن میں ایک جدید قسم کا سوال جو گردش کرتا ہے کہ جی کائنات تو اتفاق سے بن گئی۔ تو میں اس بارے میں کہا کرتا ہوں کہ نظام کائنات بھی اتفاق سے چل رہا ہے، سورج چاند ستارے بھی اتفاق سے اپنے اپنے محور میں گھوم رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایسا نہیں ہے۔ اتفاق دیکھیں، میرے ہاتھ میں پینسل ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اس بات کو، میرے ہاتھ میں پینسل ہے، اتفاق سے یہ گر گئی ہے، لیکن بار بار تو نہیں گرے گی۔ اتفاق بار بار نہیں ہوتے۔ سورج روزانہ طلوع ہو رہا ہے مشرق سے، اتفاق سے نہیں طلوع ہو رہا، اور اتفاق سے کبھی پھر مغرب سے طلوع کیوں نہیں ہوتا؟ تو اتفاق بار بار نہیں ہوتے۔ ماں کے پیٹ میں اندھیر گھاٹی میں انسان تخلیق پاتا ہے، تو یہ آنکھیں کبھی اتفاق سے ٹخنوں پہ کیوں نہیں لگ جاتی؟ یہاں جہاں مقام ہے یہیں لگنی ہے، اور لگانے والے نے یہیں لگانی ہے جہاں اس کا مقام ہے۔ مجھے ایک مفتی صاحب کسی نے سوال کیا کہ ناک، اس میں گندگی بھی ہے، چہرہ انسان کی جسم کا سب سے اہم ترین حصہ ہے، تو اللہ نے یہاں کیوں لگایا؟ اگر اس کا مقصد صرف سانس لینا ہی تھا تو 2 سوراخ اللہ کسی اور جگہ لگاتا، وہاں سے سانس کا نظام جاری کر دیتا۔ تو اس میں گندگی ہے، یہاں منہ کے اوپر سجا دیا۔ کیا خوبصورت اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے سوچ سمجھ کے اپنی حکمت کے تحت ناک کو یہاں رکھا کہ جب میرا بندہ اپنے منہ میں رزق لے کے جائے تو جانے سے پہلے یہ ناک بتا دی یہ گلا ہوا ہے، یہ سڑا ہوا ہے۔ ہاں، تمہارے اندر طیب رزق داخل ہو، یہ اس نے انڈیکیٹر لگا دیا ہے، اور یہ داخل ہونے سے پہلے ہی بتا دیتا ہے نہ ہم کہتے ہیں اوف بسا ہوا ہے، اسمیل آ رہی ہے۔ بالکل ہاں جی۔ تو کیا حکمتیں ہیں اللہ رب العزت کی۔ مفتی صاحب، ایک اور جدید ذہن کی بات ہو رہی ہے، ایک اور جدید ذہن کا بہت بڑا سوال ہے اللہ کے اختیارات کے بارے میں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس کے اختیار کن کے بارے میں، اس کی قوت کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جدید ذہن کا سوال ہے کہ جی مان لیا کہ سورج اللہ کے حکم سے مشرق سے روز نکلتا ہے، اللہ کے حکم سے مغرب میں غروب ہوتا ہے، رات دن اللہ کے حکم سے بدلتے ہیں، کبھی 1 گھنٹہ تاخیر سے سورج نہیں نکلتا یا پہلے نہیں نکلتا، سب کچھ اسی کہنے سے ہو رہا ہے۔ پھر انسان جو گناہ کرتا ہے تو کیا اس میں اللہ کا امر نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ؟ تو دیکھیں، میں یہ موبائل میرا پڑا ہے، یہ میری تسبیح پڑی ہے، ٹھیک ہے، اللہ مجھے طاقت دے گا تو میں اٹھاؤں گا۔ جدید ذہن سوال کرتا ہے جب انسان کے قدم گناہ کی طرف اٹھتے ہیں تو کیا وہ اپنے آپ اٹھ جاتے ہیں؟ اس کا کیا جواب کیسے دیں گے؟ دیکھیے، قرآن کریم ہی میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی الفاظ بڑے جی جان بوجھ کے کچھ ایسے استعمال کیے ہیں۔ اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں نا جی، ہزاروں کی تعداد میں جو اقسام ہیں، بعض علماء نے 40,000 جہان لکھے ہیں کہ اس دنیا جیسے 40,000 جہان ہیں، لیکن اللہ نے امتحان کے لیے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ انسان اور جن ہے، صحیح۔ اور ان دونوں کو
رہنمائی بھی کر دی، اختیار بھی دے دیا۔ صحیح۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جی جی یہ فسق و فجور والا راستہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، نہ چلنا۔ یہ تقوی والا راستہ ہے، یہ بھی بتا دیا کہ اس پہ تم نہیں چلنا ہے۔ انسان کے اندر دونوں جبلتیں پیدا دونوں کر دیں جبلتیں پیدا کی اور دونوں ہی راستے دکھائے۔ اب اس کا امتحان ہے، اور اس کو اختیار دے دیں۔ اس کو اختیار امتحان کے لیے دیا گیا۔ جی 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 اگر اللہ چاہتا، جو کہتے ہیں جی اللہ چاہتا تو گناہ نہ کرنے دیتا، پھر امتحان کہاں رہ گیا؟ واہ ٹھیک ہے۔ واہ واہ۔ اب آپ دیکھیں، آپ پڑھاتے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ انہیں امتحان بھی لیتے ہیں، تو آپ کو ضرورت کیا پڑی امتحان لینے کی؟ آپ کو تو پہلے پتہ ہے یہ بچہ نالائق ہے، آپ ویسے ہی فیل کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ بچہ لائق ہے، آپ ویسے ہی پاس کر دیں۔ لیکن وہ بندہ کیا کہے گا کہ سر جی آپ نے امتحان تو لیا نہیں، ہو سکتا ہے کہ میں آخری ٹائم پہ اتنی تیاری کی ہو، میں نے آپ کا جو تصور تھا وہ ٹھیک نہ ہو۔ اللہ نے بندے کو اختیار دے کر پھر ساتھ یہ بھی مہلت دے دی کہ ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ آخری ٹائم پہ توبہ کر لے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں، چلتے 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 ایک بالشت جنت سے فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی بالکل موت قریب آ چکی ہے، اس موقع پر کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ جو جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے اور چلتے 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 اخیر میں آ کے ایک بالش فاصلہ رہ جاتا ہے، تو وہ ایسا کام کرتا ہے کہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ دیکھیے آپ نے بہت سارے اسٹوڈنٹس دیکھے ہوں گے کہ وہ نہیں پڑھتے، آخری ٹائم پہ پڑھتے ہیں اور پاس بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ٹھیک ہے، تو یہ بالکل اللہ نے دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ امتحان میں اختیار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مجبور نہیں کیا جاتا، اختیار دیا جاتا ہے اور اس کے پھر اعمال پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اختیار بھی دیا جاتا ہے اور ساتھ پھر اپنا دستور حیات بھی دیا جاتا ہے، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں کہ یعنی یہ syllabus دیا شریعت جاتا ہے، ہے، syllabus یہ دیا جاتا شریعت ہے۔ ہے، جی ہاں۔ اور اس شریعت میں یہ ہے جی ہاں۔ کہ تم نے اس طرف قدم نہیں اٹھانا، یہ بدی ہے، اس طرف اٹھانا ہے، یہ نیکی ہے، اور یہ شریعت کا ہمیں پابند کیا جی ہے۔ ہاں۔ اور اگر ہم پھر بھی ادھر قدم اٹھاتے ہیں تو ہمیں اس پاداش میں سزا ملے گی کہ تم نے شریعت کے راستے کو ڈیویٹ کیا ہے۔ اس میں ایک بڑی خوبصورت میں نے میں آپ کی اجازت سے وقفہ لے لوں؟ جی ٹھیک، جزاک۔ ماشاءاللہ آپ کی جولانی مجھے اعتراف ہے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 اور 117۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اللہ کی توحید بھی بیان کی، اس کا اختیار کن بھی بیان کیا، اور شرک کے باطل تصورات کی نفی بھی کی آج کے پروگرام میں ہم نے، اور نظام تکوین پہ بھی بات کی۔ جیسے میں نے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کا ایک نظام ایسا ہے جس میں صرف اسی کو حق حاصل ہے، حق کے تصرف صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ انسان کی زندگی کے بارے میں، موت کے بارے میں، بیماری کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، عزت کے بارے میں، رزق کے بارے میں، یہ سارے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، پھر نظام شریعت کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی کو تقدیر بھی کہتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن تقدیر پھر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک معلق، ایک مبرم۔ بعض چیزیں اللہ نے اٹل کر دی ہیں کہ اس میں رد و بدل نہیں ہوگا، صحیح۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں بھی یوں لکھ دیا، یعنی لوح محفوظ میں یوں لکھوا دیا کہ اگر یہ شخص یوں کرے گا تو پھر رزق اتنا ہے، اگر یوں نہیں کرے گا تو پھر رزق اتنا ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا، صحیح۔ اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو رزق میں برکت نہیں۔ اب یہ کنڈیشنلی ایک تقدیر آ گئی ہے، اب ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہے، ہمیں تو حکم ہے کہ تم محنت کرو، بس یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے۔ تم نے اللہ کے حکم کے مطابق محنت کرنی ہے، آگے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ شریعت کے معنی بھی مفتی صاحب قطع کلامی معاف کہ راستے کے ہیں، راستے کے، کہ جو راستہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، جس پہ ہمیں اختیار ہے، مجھے اختیار ہے اس راستے پہ چلنے کا جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ رزق میرے سامنے پڑا ہے، اپنے آپ میرے منہ میں نہیں ڈلے گا، مجھے ہاتھ بڑھانا پڑے گا، مجھے جد و جہد کرنی پڑے گی، مجھے صحیح کرنی پڑے گی۔
ڈاکٹر صاحب آپ جو گفتگو فرما رہے تھے کہ آج کل کا جدید جو ذہن ہے جی جی اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مختصر ہے۔ جی جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کچھ دہریہ لوگ تھے جنہوں نے یہی تصور پیش کیا کہ نظام کائنات کا خود بخود چل رہا ہے، چلانے والا کوئی نہیں۔ جی جی تو آگے لوگ ان کا جی مناظرہ کریں ہمارے ساتھ، فرمایا ٹھیک ہے، کب؟ فلاں تاریخ فلاں دن اتنے بجے فلاں جگہ پہ، طے ہو گیا۔ اب امام صاحب وہاں وقت پہ نہیں پہنچے، جان بوجھ کے تاخیر سے پہنچے، انہوں نے شور ڈال دیا کہ سچے ہوتے تو پہنچ جاتے، یہ ہو گیا وہ جیسے ہوتا ہے۔ جب امام صاحب پہنچے تو امام صاحب نے ان کی باتیں سنی، فرمایا بھائی پہلے میری بات سن لو پھر جو مرضی کہہ لینا۔ ان کا سنائیں۔ فرمایا میں گھر سے نکلا تاکہ اپنے وقت پہ پہنچ جاؤں، لیکن راستے میں دریا تھا، وہاں کشتی کوئی نہیں تھی، اب میں کیسے سفر کرتا، کیسے دریا پار کرتا؟ اتنے میں دریا کے اندر سے درخت نکلا خود بخود، وہ خود بخود چر گیا، اس کے پھٹے بن گئے، وہ پھٹے خود بخود جڑ گئے اور وہ کشتی بن گئی، اور میں بیٹھا تو خود ہی چل پڑی اور مجھے یہاں اتار کے خود ہی واپس چلی گئی۔ تو میں صدقہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، عقل مانتی ہے کہ خود بخود درخت نکلے خود فرمایا یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو سارے کائنات کا نظام خود بخود کیسے بن سبحان سکتا ہے؟ اللہ سبحان اللہ۔ مجھ سے آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اللہ خوش رکھے۔ مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کر سکوں گا میں پوری بات، سو حقیقتاً بھی یہی ہوا، میری بات بیچ میں رہ گئی، تو انشاءاللہ پھر آپ سے وہ جو بیچ میں رہ گئی بات ہے وہ دوبارہ آپ سے اللہ آپ کو کرتے رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، مفتی عبدالشکور حقانی صاحب آج ہمارے مہمان تھے۔ اب وقت ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا۔ ناظرین کرام، برکت کے لیے، فیضان کے لیے ہم اپنے پروگرام کا اختتام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر ختم کرتے ہیں۔ آپ کی سیرت کا کوئی ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس میں ہمارے لیے سبق ہو اور صدا ہو۔ ناظرین کرام، مجھ سے ایک طالب علم نے ایک دن سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا ہے کہ بکریاں چروائیں؟ میں نے کہا ہاں چروائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے مجھ سمیت تمام انبیاء سے یہ کام لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کام کیوں لیا؟ ناظرین کرام، مجھے کوئی آج کہے ڈاکٹر طاہر میری آج بکریاں چروا دیں، شاید میں اشیم فیل کروں گا، شرم محسوس کروں گا، لو میں بکریاں چرواؤں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء سے، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، آپ سمیت تمام انبیاء سے اگر یہ کام لیا ہے تو اس میں حکمت کیا تھی؟ کیوں یہ کام لیا بکریاں چروانے کا؟ ناظرین کرام، اس میں حکمت یہ ہے، ہمیں پڑھایا تو جاتا ہے ابتدائی کتابوں میں کہ آپ نے بکریاں چروائیں، لیکن فلسفہ نہیں بتایا جاتا کہ کیوں چروائیں۔ اصل میں آپ نے کبھی چرواہے کو دیکھا شیفرنگ کرتے ہوئے جو بکریاں چرواتا ہے؟ آپ کبھی مشاہدہ کریں، وہ 3 کام کرتا ہے اس کام کے دوران۔ پہلا کام تو یہ کرتا ہے کہ تمام وہ بکریوں کو، شیپس کو، گوٹس کو وہ اپنی کسٹڈی میں ہانک ہانک کر اکٹھا رکھتا ہے، جمع رکھتا ہے، ان کو بکھرنے نہیں دیتا۔ ناظرین کرام، دراصل یہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کی ایک پیغمبرانہ تربیت کا اہتمام کیا تھا اس کام کے ذریعے سے، کہ سب سے پہلے تو جب وہ نبی بنائے جائیں گے، جب وہ ان کا اعلان نبوت ہوگا تو اپنی اپنی امتوں کو یونائٹ رکھیں گے، جمع رکھیں گے، بکھرنے نہیں دیں گے۔ اور یہ ٹریننگ اس پہ دی جا رہی ہے کہ اے ہمارے حبیب، ابھی تو آپ کی کسٹڈی میں ہم بھیڑ اور بکریاں دے رہے ہیں، کل کو اشرف المخلوقات انسان دیں گے، وہ بھی بکھرنے نہ پائیں، آپ نے ان کو بھی ایسے ہی مجتمع رکھنا ہے توحید کے پرچم کے نیچے۔ ایک کام تو شیفرنگ میں، بکریاں چروانے کے کام میں پہلا جو سبق تھا، جو حکمت تھی، وہ تھا یونٹی آف ہیومینٹی۔ اور دوسرا کام ناظرین کرام، چرواہا کیا کرتا ہے کہ وہ شام ہو جائے، رات ہو جائے، وہ اپنی بکریوں کو چرواتے ہوئے بھوکا واپس نہیں لے کے جاتا۔ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سینگ ہے کہ میرے دور سلطنت میں اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھ ہوگی، یہ سبق دیا کس نے تھا؟ پیغمبر رحمت نے دیا تھا کہ بھیڑ بکریاں تو بہت دور کی بات ہے، انسان بھوکے نہیں مرنے چاہیے۔ تو یہ تربیت دی، اے پیغمبر، کل کو جب آپ کی کسٹڈی میں ہم انسانیت دیں گے، بے شک کوئی آپ پر ایمان لائے نہ لائے، بے شک آپ کا کوئی کہنا مانا یا نہ مانے، لیکن وہ بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ دوسرا، یہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ اور تیسرا، ناظرین کرام، جب شیفر چرواہا بکریاں چرواتا ہے، مشاہدہ کریں، وہ بکریاں بار بار کبھی ہانک کے ادھر لاتا ہے، کسٹڈی میں رکھتا ہے، ان کو چرواتا ہے،
پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، لیکن کبھی لاٹھی پھینک کر بھاگ نہیں جاتا کہ جاؤ تم تو میرا کہنا مانتی نہیں ہو، وہ صبر کرتا ہے۔ تو اے نبی، آپ نے جب آپ کو ہم نبوت کا اعلان کریں گے، نبوت سے سرفراز کریں گے، پیدائشی نبی ہوتا ہے، لیکن جب بعثت کا اعلان کریں گے تو آپ کے مخالف بھی ہوں گے۔ کوئی آپ بیت اللہ میں عقبہ بن ابی معیط آپ کے اوپر اونٹ کی گندی اوجڑی ڈال دے گا، اے نبی صبر کرنا ہے۔ اے نبی، کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گا، ام جمیل آپ کی سکی چچی، آپ نے صبر کرنا ہے۔ تو مصائب پر صبر کرنا ہے۔ تو بکریاں چروانے کے کام میں ناظرین کرام اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے، ہمیں درس دیا ہے، پہلے یونائٹ رہنا ہے، پھر ایک دوسرے کی معاشی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، یہ پیغمبر کا اسوہ ہے، اور تیسرا صبر کرنا ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج ہم پروگرام صدائے قرآن ختم کرتے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا جناب سعید رضا فریدی سے کہ وہ بحضور سرور کائنات کلام پیش کریں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، عجب ہے سبز گنبد کے نظارے، عجب ہیں سبز گنبد کے نظارے، نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے، نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ